افغانستان کو بھیج دیں، کچھ ہماری طرف سے شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ بھٹو شہید کو شہید کر کے، بی بی شہید کو شہید کر کے، صدر آصف زرداری کو 11 سال قید میں رکھ کے جو لوگ مقتدر رہے تسلسل کے ساتھ، ان کی پالیسیوں کے آج کیا ہمارے پہ کیا صورتحال ہے۔ پہلی تو یہ ہے، یہ ذرا غور کیجیے، ہماری قوم 130 ارب ڈالر کی مقروض ہے، 130 ارب ڈالر کی۔ 1 ارب ڈالر کی ہم منت سماجت کرتے ہیں آئی ایم ایف سے کہ ہمیں دے دو، کچھ رول اوور کر دو، کچھ یہ کر دو، کرنے دو۔ 1 ارب کے لیے ہم جھکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن 130 ارب ڈالر ہمارے اوپر سارا قرض جو ڈومیسٹک قرضہ ہے، یہ تو ڈالر میں قرضہ ہے جو باہر سے ہم نے لیا ہے، جو اندرونی قرضہ ہے 88 کھرب ٹریلین روپے، 88 کھرب روپے۔ اب 130 ارب ڈالر اور 88 کھرب روپے، ان کا کہیں کوئی نشان، کوئی نشانی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پاکستان میں کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی، ہم کہتے پیسہ لگا ہے۔ پی آئی اے امارات کے برابر کی ایئر لائن ہوتی، ہم کہتے پیسہ لیا ہے، قرضہ لیا ہے، پر پیسہ لگایا بھی ہے، لگا ہے۔ یہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ ہم یہ کھاتوں میں وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ روپیہ اور ڈالر 130 ارب اور 88 کھرب روپیہ ہمارے پاس آیا ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس کچھ دکھانے کے لیے چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے بنے۔ اب ہم یہ جو 130 ارب ڈالر ہے اور 88 کھرب روپے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی 4 نسلوں، 4 جنریشن، ہماری آئندہ 4 جنریشن میں جو کچھ کمانا ہے ہم کھا چکے ہیں۔ اب کتنی بد نصیب ہماری جنریشن ہوگی۔ ہم نے یہاں ہر ٹیلنٹ کو، میری جنریشن ہر ٹیلنٹ کو رستے سے ہٹایا، ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو شہید کیا، بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کو شہید کیا۔ ہم نے کسی کو یہ اختیار کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اصلاح کر سکے۔ اب اصلاح کا وقت ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھے کتنے آئینی عہدے لے لیے، صدر، چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب۔ اب اتنے یہ آپ کمانڈنگ ہائٹس پہ ہیں۔ اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں بالخصوص چیئرمین صاحب کو اور صدر زرداری صاحب کو،